مالك الأملاك مطلق الأخلاق مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل فاصل كل جبار عليم مخلص كل شيطان مريض رب الجنة والناس رب العالمين لا يدخله صراخ المستصرخين لا يبلغ إلهام المدبرين الأرسم للصالحين موفق للمصلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين منتجبين منتخبين مطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه القديم وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد صلوات قرآن مجید کا 42واں سورہ سورہ مبارک ہے شورا. یہ علمی آیت باقی ہدایہ اردو کا موضوع شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. اللہ نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین سے مخاطب ہو کر شرع لکم من الدین، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا ہے. اور اے میرے رسول، ہم نے جو
شریعت تمہیں عطا کی ہے. شرع لکم من الدین، ہم نے تمہیں اے رسول کوئی شریعت عطا کی ہے. رسول کوئی الگ شریعت نہیں ہے. ماں وسع بہ نوحا، ہم نے یہی شریعت حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے عطا کی. والذی اوحینا الیک، حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے ہم نے یہ شریعت عطا کی. لیکن اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں یہ شریعت وصیت کے ذریعے نہیں وحی کے ذریعے عطا کی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اے رسول حضرت نوح کی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی. اے رسول، ہم نے تمہیں یہ شریعت کیوں عطا کی؟ ان اقیموا الدین، ان اقیموا الدین، تاکہ اے رسول تم اس قرۂ ارض پر دین الہیہ کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ، اے میرے رسول تم جو یہ شریعت اسلام کی تبلیغ کرتے ہو، میرے حکم سے اسے قرۂ ارض پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہو. کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ، رسول تمہاری اس تبلیغ اور کوشش پر مشرکین بہت ناگواری محسوس کرتے ہیں. لیکن مشرکین گرا سمجھے، ناگواری محسوس کرے. رسول مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے فکر نہیں ہے چاہے ناگواری محسوس کرے. کیوں؟ مجھے اللہ کو فکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی مرضی ہے جسے چاہیے شریعت اسلام کے لیے مجتبی بنا دے، مصطفیٰ بنا دے، مرتضیٰ بنا دے. من یشاء مشیت سے ہے، اللہ کی مرضی ہے. ایک ترجمہ مرضی یشاء، شریعت اسلام اور مشیت الہیہ، اللہ جسے چاہے یشاء یعنی مشیت، اللہ جسے چاہے اپنی مشیت قرار دے دے، جسے چاہے منتخب کر دے، جسے چاہے چن دے، جسے چاہے مشتبہ بنا دے، جسے چاہے مرتضیٰ بنا دے، جسے چاہے مصطفیٰ بنا دے،
یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جسے چاہے منصب عطا کرے. یہ اللہ کا کام ہے. منصب اپنا اللہ خود عطا کرتا ہے. تمہیں اختیار نہیں کہ رسول کے بعد تم منصب کسی کو عطا کرو. اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے. اب اللہ یہ قرآن کا اسلوب ہے. اللہ کا یہ قرآن میں طرز تکلم ہے. اللہ کا یہ قرآن میں انداز تخاطب ہے کہ اللہ قرآن میں کسی کا نام نہیں لیتا. اگر اللہ نام لے لیتا تو جب قرآن نازل ہوا تھا پتہ نہیں کتنے لوگ اس نام کے پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیے لیکن پہچان بتائی ہے. ارباب عقل و فہم کو دعوت فکر بھی ہے. پہچان بتاتا ہے, نشانیاں بتاتا ہے کہ ہم نے شریعت اسلام رسول ختم کو عطا کی جو ناسخ شریعت ہے, قیامت تک باقی رہنے والی ہے. اور قرآن میں اللہ نے جو اس شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں, جو اس شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں, جو اس شریعت کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کی پہچان بتائی کہ شریعت اسلام کے مشیت الہیہ کون ہے. سورہ جاسیہ اللہ پہچان بتا رہا ہے. ایک پہچان قرآن مجید کا 45واں سورہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم جعلنا على شریعت من الامر. رسول ہم نے تمہیں شریعت امر کا پابند قرار دیا ہے. فتبعا, اے رسول تم اس شریعت کی اتباع کرو, تم اس شریعت کی پیروی کرو. اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ تم پیروی کرو. تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی لچک پیدا کرو. سلسلے گفتگو کل کی گفتگو سے متصل اور مربوط اس بندے کو ہو رہا ہے. رسول تمہارا کام یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کرو, اس کی اتباع کرو. تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس شریعت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کرو. مسلمان غور کرے جب اللہ نے رسول کو یہ حق نہیں دیا. رسول کون ہے؟ رسول کون ہے؟ مکتب تشیع میں ہم اعلامیہ بتاتے ہیں کہ شیعت کا عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں کیا ہے. ہم اعلامیہ بتاتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہم خاتم النبیین کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں. سنیں, اللہ کے بعد عالمین کی افضل ترین ہستی کا نام خاتم النبیین. اللہ کے بعد کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالمین کی تعریف ہے ما سوى اللہ.
اللہ کے علاوہ اسے عالمین کہتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمین کی افضل ترین ذات گرامی مرتبت کا نام خاتم النبیین ہے. عالمین کی افضل ترین ذات گرامی خاتم النبیین کو اللہ نے فرمایا شریعت اسلام کی پیروی کرو. افضل ترین ہستی کو جن پر شریعت کو نازل کیا ان سے فرما رہا ہے اس کی پیروی کرو. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس میں تبدیلی کر سکو. جب عالمین کی افضل ترین ہستی شریعت اسلام میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتی، جب عالمین کی افضل ترین ہستی افضل ترین شریعت اسلام میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتی، تو کوئی کم ترین لوگ شریعت اسلام میں رسول کے بعد تبدیلی کا اختیار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ انہیں کس نے کہا کہ وہ شریعت کو تبدیل کرو جو شریعت صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہے. اب اللہ پہچان بتا رہا ہے، کن کی پہچان بتا رہا ہے؟ جو شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، جو شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو اس شریعت کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں. اب ان کی ایک پہچان بتا رہا ہے. ارشاد ہوا ثم جعلنا على شریعت من الامر. رسول ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا، فاتبعها، اس کی اتباع. اب پہچان بتائیے گا. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. رسول ان کی اتباع نہ کرنا جو جاہل ہے. شریعت کی اتباع کرنا، جاہلوں کی اتباع نہ کرنا. معلوم اللہ نے آیت میں شریعت کو اور جہالت کو ایک دوسرے کی نقیض قرار دیا کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں شریعت نہیں ہوگی، جہاں شریعت ہوگی وہاں جہالت نہیں ہوگی. یعنی شریعت کا وارث جاہل نہیں ہو سکتا، شریعت کا وہ وارث ہو ہی نہیں سکتا جو زیادہ مسئلے نہیں، جو ایک مسئلہ اسلام سے بھی نہ واقف ہو، وہ شریعت اسلام کا وارث نہیں ہو سکتا. وہ وارث ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جو یہ کہے اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ یہ کہ ذرا ٹھہرو، یہاں باہر ٹھہرو، میں ذرا بیٹی سے پوچھ کے آتا. مشیت اللہ وہ ہوں گے کہ ان سے جو چاہو پوچھ لو. ان سے جو چاہو پوچھ لو.
مشیت اللہ کو ہے شریعت اسلام کے، ان سے جو چاہو مسئلہ پوچھ لو، جو چاہو سوال کر لو۔ سوال کرنے والے نے کیا تھا نا سوال مولا علی سے، یاد ہے ذرا تھوڑا تو مولا علی سے کہتا ہے مولا ہم اتنے مشکل مسئلے پوچھتے ہیں، آپ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اتنے مشکل مسئلے پوچھتے ہیں، آپ سوچتے ہی نہیں ہیں، آپ پر چستا جواب دے دیتے ہیں۔ تو مولا نے کیا بتایا تھا یاد ہے آپ کو؟ مولا نے کہا بتا تیرے ہاتھ پہ انگلیاں کتنی ہیں؟ بغیر سوچے سمجھے کیا لگا 5۔ مولا نے کہا تم نے سوچا نہیں؟ اس نے کہا مولا ہاتھ میرا ہے، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاتھ میرا ہے۔ میری ہیں مجھے پتا ہے 5 ہیں۔ مولا نے کہا قرآن ہمارا ہے، شریعت ہماری ہے۔ ہم قرآن کے بارے سے ہاتھ تیرا انگلیاں تیری، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارا شریعت ہماری، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایک مسئلے سے بھی کوئی جاہل ہو وہ مشیت اللہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کل علم کا مالک، کل علم کا مطلب کیا ہے؟ کل کا مطلب یہ ہے کہ علم کا کوئی ایک جز بھی ایسا نہ ہو کہ جسے وہ نہ جانتا ہو، ایک جز بھی۔ مشیت اللہ کو ہے جو کسی بھی علم کا، کسی بھی شعبہ علم کا اس سے سوال کر لیا جائے تو وہ جانتا ہو، جس زبان میں بات کرنا چاہوں اسی میں بات کرے۔ یہ کون ہے جو کل علم رکھتا ہے؟ عام انسان تو کل علم رکھتا ہی نہیں، اسے تو اپنے اپنے شعبے کی باتیں پتا ہے۔ یہ کل علم جس کے پاس ہے اس کے لیے ضروری ہے، جس کے پاس کل علم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پورا عالم اور اس کی ہر شے اس کے سامنے وجود میں آئی۔ ہر شے ایک نہیں، ہر شے، کوئی شے مستثنا نہیں ہے۔ اگر ایک شے بھی ایسی ہو جو اس کے سامنے وجود میں نہ آئی ہو تو وہ علم کل کا مالک نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کون ہے؟ مشیت اللہ کو ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے عالمین کی ہر شے وجود میں آئی ہو، عالمین کی ہر شے اس کے سامنے وجود میں آ سکتی ہے کہ جو جب خلق ہوا ہو تو اس سے پہلے کوئی شے بنی ہی نہ ہو۔ ہر شے اس کے سامنے بنی ہو، ہر شے کی تخلیق کا وہ عینی گواہ ہو۔ لفظ بدل کر کہتا ہوں، یعنی وہ ایسا اول ہو کہ اس اول سے پہلے کچھ نہ ہو۔ اب آئیے قرآن سے پوچھے کہ ایسا اول کون ہے؟
سورہ زخرف اب قرآن پہچان بتاتا ہے 43واں سورہ قرآن مجید کا اللہ نے بتایا اول کون ہے ارشاد ہوا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اللہ فرما رہا ہے اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ عالمین کے پہلے اللہ کے پہلے عبادت گزار کا نام خاتم النبی ہے. اول اس سے پہلے کسی نے عبادت نہیں کی, ملائکہ بھی خلق نہیں ہوئے تھے. یہاں فرمایا عالمین کا پہلا عبادت گزار خاتم النبی ہے. سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ. قل رسول نے کہہ دو ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ فرماتا ہے رسول ان لوگوں کو بتا دو کہ انا اول المسلمین, کہ جس نے پورے عالمین میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا, مسلمان ہونے کا اعلان کیا. اول لوگ کہتے فلا اول, لوگ کہتے فلا اول. قرآن کہتا ہے رسول سے کہہ دو کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والے کا نام محمد عربی ہے. اور خاتم النبی نے پھر اس کی تفسیر بیان کی. اول العابدین اول المسلمین خاتم النبی. اب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. یہاں تک نہیں ہوئے, ختمی مرتبہ یہاں تک نہیں ہوئے. پھر ارشاد فرمایا سنو انا وعلی من نور ماہر. نور کا پہلا جز میں مصطفیٰ ہوں, نور کا دوسرا جز یہ مرتضیٰ ہے. اچھا, خاتم النبیین سے مختلف اوقات میں رسول کے مختلف ساتھی رسول سے پوچھتے رہے. رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اول کیا کرنا, تو رسول اکرم نے اسے جواب دیا اول ما خلق اللہ اللوح. اللہ نے سب سے پہلے لوح بنائے. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا, اب رسول نے جواب دیا دوسرے اول ما خلق اللہ القلم. اللہ نے سب سے پہلے اول قلم کو بنایا. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا, اسے جواب دیا اول ما خلق اللہ المعرفۃ. اللہ نے سب سے پہلے معرفت کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا تو جواب دیا اول ما خلق اللہ النور. اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا کہ رسول نے جواب دیا اول ما خلق اللہ العلم. اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا تو رسول نے جواب دیا اول ما خلق اللہ الحکمۃ. اللہ نے سب سے پہلے حکمت کو خلق کیا. پھر کسی نے پوچھا تو رسول نے جواب دیا اول ما خلق اللہ المشیۃ. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا. اب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا صاحب معرفت صحابی آ گیا. اب اس نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ سب سے پہلے کیا بنا,
حضرت جابر کا سوال یہ نہیں تھا. حضرت جابر کا سوال یہ ہے یا رسول اللہ من ای شیء خلقت، یا رسول اللہ آپ کس شے سے، کس چیز سے مل کر بنے؟ صاحب ہمارے پر صحابی آپ کس چیز سے مل کر بنے؟ اب رسول نے سب کو الگ الگ جواب دیا ہے. اب جابر پوچھے آپ کس شے سے مل کر بنے؟ رسول نے یہ تو بتایا نہیں. جابر ان کا سوال تھا کس شے سے مل کر بنے، تو بتاتے ہیں رسول کس شے سے مل کر بنا. نہیں، یہ نہیں بتایا، بلکہ جابر کو جواب دیا جابر اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے اول میرے نور کو خلق کیا. اول جابر کو رسول سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ پوچھا تھا اب کس چیز سے مل کر بنے، آپ نے بتایا ہی نہیں اب کس چیز سے مل کر بنے، اور آپ فرما رہے میں اول بنا. جابر نے پلٹ کے پوچھا نہیں، کیوں نہیں پوچھا؟ صاحب معرفت صحابی تھے، جو سوال کیا تھا جابر نے رسول نے اس کا جواب دے دیا. صاحب معرفت صحابی تھے، سمجھ گئے. ہمارا سلام ہو ایسے صاحب معرفت صحابیوں کا. صاحب معرفت صحابی تھے، سمجھ گئے کہ میں نے سوال کیا تھا کس چیز سے مل کر بنے. رسول نے کہا میں اول بنا. اب جابر نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے تو پوچھا تھا کس چیز سے مل کر بنے، رسول نے فرمایا کہ میں اول بنا. جابر سمجھ گئے کہ میں نے پوچھا کس چیز سے مل کر بنے تو انہوں نے کہا میں اول بنا. جابر سمجھ گئے یہ اول بنے. اگر یہ کسی چیز سے مل کر بنتے تو یہ اول نہ ہوتے، وہ شے اول ہو جاتی. معلومات کہ کسی شے کا وجود نہیں تھا، اللہ نے کسی شے کو خلق نہیں کیا تھا. جب رسول نے نور کو خلق کیا رسول نے بتایا کہ کسی شے سے نہیں مل کر. حضرت آدم کے لیے دیکھنے موجود ہے سورہ سواد میں اللہ فرما رہا ہے انی خالق بشرا من طین. اللہ فرما رہا ہے میں نے کائنات کے پہلے بشر کو بنایا کس سے؟ مٹی سے. کس سے؟ مٹی سے. اللہ کا قرآن میں یہ فرمانا کہ میں نے آدم کو بنایا مٹی سے، میں نے آدم کو بنایا طین سے. یہ سے بتا رہا ہے کہ مٹی پہلے ہے آدم بعد میں ہے. مٹی سے بنایا. جملہ کیا دوں؟ نوجوانوں کے لیے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو طین سے بنایا. حضرت آدم کو طین سے بنایا. اب لفظ بنا رہا ہوں، حضرت آدم کو تراب سے بنایا. معلوم آدم سے پہلے تراب موجود تھی. جب آدم سے پہلے تراب موجود تھی تو کیا آدم سے پہلے ابو تراب موجود تھی؟ حکمت اول بنی، مشیت اول بنی. جابر سے کہتے ہیں نور اول بنا. یہ تو رسول کے جواب مختلف ہو گئے. یہ مختلف جواب کیوں دیے رسول نے؟ یہ وہ رسول خاتم ہے جو لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، متفق فرماتے ہیں. یہ وہ رسول ہے ارشاد فرماتے ہیں کلم الناس
ادا قدر قبول اے لوگوں، جب کسی سے بات کرو تو اس کی عقل اور اس کے ضرب کو دیکھ کر بات کرو۔ اب رسول کے سامنے جب کوئی ساتھی آیا، رسول نے اس کا ضرب دیکھا، کسی کو بتایا علم اول، کسی کو بتایا حکمت اول، کسی کو بتایا لو اول، جابر کو بتایا میرا نور اول۔ ضرب دیکھتے رہے، جواب دیتے رہے۔ اس کے باوجود سب کو مختلف جواب دیے، ضرب دیکھتا، لیکن اس کے باوجود رسول کے جوابات میں تضاد نہیں ہے، مختلف نہیں ہے جواب۔ کیوں؟ بات سے فکری ہے کہ جب رسول کے ساتھیوں نے پوچھا تو رسول نے اپنی صفات کی تخلیق کے بارے میں بتایا، جب جابر نے پوچھا تو ذات کے بارے میں بتایا۔ اب یہ بات کیا ہو گئی نا کہ رسول کی یہ ذات کی صفتیں ہیں، یعنی رسول کبھی لو نظر آتے ہیں، کبھی قلم نظر آتے ہیں، کبھی معرفت نظر آتے ہیں، کبھی نور نظر آتے ہیں، کبھی علم نظر آتے ہیں، کبھی حکمت نظر آتے ہیں، کبھی مشیت نظر آتے ہیں۔ یہ نور کا پہلا جز ہے نا، نور کے دو جز ہیں، جب پہلے جز کی شان یہ ہے تو پھر دوسرے جز کی شان کیا ہوگی؟ جب پہلا جز کبھی لو ہے، کبھی قلم ہے، کبھی معرفت ہے، کبھی نور ہے، کبھی حکمت ہے، کبھی علم ہے، کبھی مشیت ہے، کبھی نور کا دوسرا جز علی یہ مرتضی ہے، وہ بھی شان میں اور صفات میں اور ذات میں اسی نور کے مثل ہیں۔ اسی لیے جس طرح رسول کی مختلف صفتیں سامنے آتی ہیں، اس لیے جو ہم نے علی کو دیکھا تو علی کبھی ذوالمحراب والمنبر نظر آتے ہیں، کبھی شاہ یوم محشر نظر آتے ہیں، کبھی ساقی حوض کوثر نظر آتے ہیں، کبھی قاتل مرحب و اندر نظر آتے ہیں، کبھی فاتح خندق و خیبر نظر آتے ہیں، کبھی الملقب من حیدر و صفدر نظر آتے ہیں، کبھی رسول کے داماد نظر آتے ہیں، کبھی خدا کے خانہ زاد نظر آتے ہیں، کبھی جبریل کے استاد نظر آتے ہیں، کبھی بطول کے شوہر نظر آتے ہیں، کبھی کعبے کے گوہر نظر آتے ہیں، کبھی انما ولیکم اللہ نظر آتے ہیں، کبھی انما یرید اللہ نظر آتے ہیں، کبھی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا نظر آتے ہیں، کبھی هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا نظر آتے ہیں، کبھی لا فتح الا عنی لا خیر الا ذوالفقار نظر آتے ہیں، کبھی انا مدینۃ العلم نظر آتے ہیں، وعلی بابها نظر آتے ہیں، کبھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نظر آتے ہیں، کبھی فرض الایمان کلہ الی الکفر کلہ نظر آتے ہیں، کبھی لأوتین رایۃ غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ نظر آتے ہیں، کبھی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد نظر آتے ہیں، کبھی صفت آدم نظر آتے ہیں، کبھی صفت نوح نظر آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم نظر آتے ہیں، کبھی انسان اسماعیل نظر آتے ہیں، کبھی جوان یوسف نظر آتے ہیں، کبھی بشارت یعقوب نظر آتے ہیں، کبھی حضرت داؤد نظر آتے ہیں، کبھی صحبت یحییٰ نظر آتے ہیں، کبھی عیسیٰ نظر آتے ہیں، کبھی حلال مشکلات نظر آتے ہیں، کبھی مولا کائنات نظر آتے ہیں، کبھی امام المتقین نظر آتے ہیں، کبھی سید الموحدین نظر آتے ہیں، کبھی امیر المؤمنین نظر آتے ہیں، کبھی کل شیء احصیناہ فی
امام مومن نظر آتے ہیں، کبھی اسد اللہ غالب نظر آتے ہیں، کبھی نقطۂ دائرۃ البدائی نظر آتے ہیں، کبھی علی بن ابی طالب نظر آتے ہیں، کبھی ابو طالب کا بیٹا نظر آتے ہیں، کبھی عبد المطلب کا پوتا نظر آتے ہیں، کبھی حاجت روا نظر آتے ہیں، کبھی مشکل کشا۔ کی دلیل ہے کہ کسی عام کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ نے فرمایا خلقت الخلق، کیا وہ رب میں نے چاہا کہ میں پہچاننا چاہوں تو میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں۔
نہیں ہے، وہ میں نہیں ہو سکتا کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. وہ کہتا ہے میں تھا جب میں تھا، میں تھا جب وہ تھا، کچھ نہ تھا. یہ میں نے زبان سے کہہ دیا کچھ نہ تھا، لفظ سے کچھ نہ تھا، لفظ سے کاف نہ تھا، لفظ سے چھ نہ تھا، لفظ سے ہے نہ تھا، کچھ نہ تھا جب وہ تھا. کہ کیا ہوا؟ اس نے کچھ نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھا، نہ حیوان تھا، کچھ نہ تھا. نہ جن تھے، جن سے انسان بنا، نہ وہ پانی تھا نہ مٹی تھی. جن سے جن بنے، نہ وہ آگ تھی. جن سے ملائکہ بنے، نہ وہ نور تھا. کچھ نہ تھا، بس وہ تھا. اس نے کیا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا. اب کیا ہوا؟ کچھ نہ تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ فرشتے تھے، کچھ نہ تھا. اب وہ تھا. یہ جب کی بات ہے، وہ تھا. جب وہ تھا کچھ نہ تھا. اب کیا ہوا؟ اس نے خاص مخلوق کو پیدا کیا. اب کیا ہوا؟ اب کیا وہ تھا کیا یہ تھے؟ کچھ نہ تھا، کیا وہ تھا یہ تھے؟ یہ وہ بنانے والا تھا، یہ بننے والے تھے، یہ وہ خلق کرنے والا تھا، یہ خلق ہونے والے تھے، کیا وہ وجود دینے والا تھا، یا یہ وجود میں آنے والے تھے، کیا وہ بنانے والا تھا، یا یہ تھے. اور کچھ نہ تھا، جملے بدل کر کے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا. یہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ تھا، یہ علی ولی اللہ تھا. یا لا الہ الا اللہ کا جملہ سنے، جملہ سنے. یا لا الہ الا اللہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا. تم آج بحث کرتے ہو علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ ارے علی ولی اللہ اس وقت تھا جب لفظ سے تھا نہ تھا. اللہ فرما رہا ہے میں اول ہوں، میں آخر ہوں. رسول فرما رہے میں اول ہوں. کہتے تو ایک بات سمجھ میں آتی، کیا شان ہے ہمارے رسول کی اور کیا شان ہے اس جل شان ہوں اس امن والوں کی. وہ بھی اول، یہ بھی اول، پر وہ اول نے اول کو خلق کیا.
لیکن بات یہ کہ اللہ کے رنگ میں اول میں آخر، اور ان کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے، اول کی تو بات نہیں کی، ذرا سی بات کو عرض کر کے بھی سمجھ لوں۔ قرآن مجید ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے، اللہ فرمایا میں اول میں آخر۔ یہ اول آیتوں نے بتایا، اب سنیں، جس سے محبت نے یہ بھی آخر ہے، وہ اول وہ آخر، یہ بھی اول، اور صرف اول نہیں یہ بھی آخر۔ اور میں نے کہا قرآن کیا ہے، پڑھے سورہ زمر 39واں سورہ، سورہ مومن 40واں سورہ، آیتیں پڑھی سے ترجمہ کرنا۔ اللہ نے قیامت پر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو آیت سے ترجمہ کرتا ہوں، یہ صرف اول نہیں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ ارشاد فرمایا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، سماوات والارض، ہر جاندار اسرافیل کے اس سور پھونکنے سے ہر جاندار مر جائے گا، حتیٰ کہ ملائکہ میں سے بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ اسرافیل سور پھونکیں گے، جس میں جان ہوگی وہ مر جائے گا، حتیٰ کہ فرشتے جبریل میکائیل، صرف سور پھونکنے والا فرشتہ اسرائیل بھی مر جائے گا، صرف سور پھونکنے والا فرشتہ اللہ ہمارا اسرافیل وہ زندہ رہے گا۔ پہلا سور پھونکا، لیکن تو آئے تو بڑے دوری نفخ فی الصور یوم نفخ فی الصور، جب اسرافیل سور پھونکیں گے، پہلا سور فصعق، ترجمہ دیکھ لیجیے گا، فصعق من فی السماوات والارض، ہر جاندار مر جائے گا، الا مگر فرشتے بھی مر جائیں گے، ہر جاندار مر جائے گا، الا من شاء اللہ، لیکن بس وہ زندہ رہیں گے جو اللہ کی مشیت ہے، الا من شاء اللہ، صرف وہ زندہ رہیں گے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اب آیت میں پھر اللہ نے فرمایا اسرافیل نے سور پھونکا، فرشتے بھی مر گئے، ہر جاندار مر گیا، اب پھر اللہ نے فرمایا ثم نفخ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے، اور سب کے متفقہ تفسیر ہے کہ اسرافیل بھی مر جائے گا، اب نہ کوئی چیز زندہ ہے، نہ کوئی انسان زندہ ہے، نہ کوئی فرشتہ زندہ ہے، کوئی جاندار زندہ نہیں، حتیٰ کہ موت کا فرشتہ بھی مر گیا، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر گیا، اب کوئی زندہ نہیں ہے۔ جب سب مر گئے، اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پڑھ لیجیے سورہ مومن، اب اللہ فرماتا ہے جب سب مر جائیں گے تو پھر ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ سب مر گئے، ایک آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جب یہ آواز آئے گی نا، پھر اس کا جواب دوسری آواز دے گی، وَلِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، اتنا سنے گا جب سب مر گئے، صرف اللہ حی قیوم ہے نا، جب سب مر گئے، کسی نے معصوم سے پوچھا یہ اپنا رسول اللہ سب تو مر گئے، تو اللہ کو خود تو یہ زیب نہیں دیتا، اللہ کو خود تو یہ زیب نہیں دیتا،
کہ سب کے مرنے کے بعد کہے آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ کو خود تو یہ ذہن نہیں رہتا کہ پھر خود ہی جواب دے کہ اللہ کی حکومت ہے. تو جب رسول اللہ سب تو مر گئے، اللہ کو یہ ذہن نہیں دیتا، تو پھر یہ آپسیں کس کی ہے؟ معصوم نے فرمایا سن، تو نے پڑھا نہیں ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب مر جائیں گے لیکن وہ باقی رہیں گے جو وجہ ہے. اور پھر معصوم نے فرمایا سن، اللہ کو ذہن نہیں دیتا. یہ آوازیں کس کی ہیں؟ پہلی آواز میرے جد مصطفیٰ کی ہے اور اس کا جواب میرے جد مرتضیٰ کا ہے. اللہ اول، اچھا اب یہ اول، اللہ آخر، یہ آخر. تفصیل آپ میں جائے بات ایک جملے میں بات کریں. اللہ اول واحد، لیکن اللہ غیر ملفوظی اور غیر لفظی، اول اور آخر. وہ لفظوں کا محتاج ہے، نہ حرفوں کا محتاج ہے. اور یہ ہستیاں جو مشیت اللہ ہے، یہ لفظی اول، یہ ملفوظی اول. اللہ غیر ملفوظی اول، اللہ غیر لفظی اول. یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میں اول ہوں، میں آخر ہوں. تو دراصل اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا میں اول ہوں، میں آخر ہوں. اس لیے کہ ہم جب تک وہ خود کو اول و آخر نہ کہتا، ہم اسے اول اور آخر سمجھ نہیں سکتے تھے. اسے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا. ورنہ اول تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا ہو، اور آخر وہ ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا ہو. اللہ کی نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا. اگر اللہ کی ابتدا ہو تو وہ اللہ نہیں، اگر اللہ کی انتہا ہو تو وہ اللہ نہیں. یہ اول، یہ مشیت اللہ آخر، ان کی ابتدا، ان کی انتہا، یعنی اول اور آخر محمد و آل محمد کی صفات ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام دونوں کا ارشاد الہی ہے. اور ذرا سے لفظ مختلف ہیں، معنی دونوں امام کا جو ارشاد ہے تقریباً ایک معنی ہے. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا اور یہ فرمان امام تقی علیہ السلام کا ہے. پانچویں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد اول. اب لائے مسجد اللہ ہے، کلام الامام ہے. ان اللہ خلق نور محمد اول، اللہ نے ہم محمد والے محمد کے نور کو اول خلق کیا. اب اس کے بعد سے یہ جملہ ہے فَمَكَثُوا دَهْرًا، اس کے بعد ہم نور محمد والے محمد مکثوا دہرًا، ہم نور محمد والے محمد اس کے بعد مدت عالم دہر رہے. ہم
کا سدھار ہو. ہم مدت کو عالم دہر میں رہے. دہر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں آپ لفظ میں لکھ لیں دہر مانے زمان کو. امام نے دہر پڑھا. دہر مانے زمانہ. ترجمہ یہ ہے عربی لفظ سے. اور زمانے کے لیے دوسرا لفظ ہے عصر. والعصر ان الانسان ہے نا. عصر کہتے ہیں ان زمانے کو جب سب کچھ وجود میں آ چکا ہو. جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا ہو. عصر اسے کہتے ہیں جس کا ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو. اور دہر اسے کہتے ہیں کہ جس کا نہ ماضی ہو، نہ حال ہو، نہ مستقبل ہو. دہر مانے وہ زمانہ. یعنی امام فرما رہے ہیں ان اللہ خلق نور محمد اول. اللہ نے ہمارے نور کو بڑی توجہ امام کے فرمان پر عجیب اردو میں اختلافی بنایا ہے. اللہ نے ہم محمد والے محمد کے نور کو اول خلق کیا. ہم کا سدھار ہو. ہم مدت ہو عالم ظاہر میں. اب پھر اشارہ فرماتے ہیں جب مدت ہو ہم عالم ظاہر میں. ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے مدت بعد تمام چیزوں کو خلق کیا. پھر اشارہ کے بعد ثم اشہدنا علی جمیع الاشیاء. جب اللہ نے تمام اشیاء کو خلق کیا تو ہم محمد والے محمد کو ان اشیاء کی تخلیق کا گواہ بنایا. ثم اشہدنا علی جمیع الاشیاء. اور پھر عجیب جملہ ہے، عجیب کلام ہے امام کا. ثم اشہدنا جمیع الاشیاء. ہر شے کی تخلیق کا اللہ نے گواہ بنایا ہے. اس کے بعد اس جملے تک میں لانا چاہتا تھا. اب امام کا جملہ فرمان کا آخری امام نے ارشاد فرمایا ثم فرض. یہ لائن ایک توجہ ہے آخری امام کے فرمان کا. ثم فرض طاعتنا علی جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے تمام اشیاء پر جو اس نے خلق کی ہماری محمد والے محمد کی اطاعت کو فرض کر دیا. ہمیں ایسی نمبر بنایا. پھر جمیع اشیاء پر ہم محمد والے محمد کی اطاعت کو فرض کر دیا. اب ہر شے پر فرض ہے کہ ان کی اطاعت کرے. اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے. جملہ اکثر ہو رسول کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے. چاند پہ رسول کی اطاعت فرض ہے. سیدہ کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ستارہ گھر پر اتارا. ستارے پر سیدہ کی اطاعت فرض ہے. ہڈی کا یہ معجزہ نہیں کہ سورج کو بچایا. سورج پر ہڈی کی اطاعت فرض ہے. اگر علی ان پہ اذن اللہ کہہ کر کسی کو زندہ کر دے تو زندگی رہنا ہڈی کا معجزہ نہیں. زندگی دینے والے فرشتے پر ہڈی کی
بات فرض ہے. اور اگر کوئی کسی زندہ کو جنازہ بنا کر، اگر کوئی زندہ کو جنازہ بنا کر علی کے پاس لائے اور زندہ کے بارے میں اس نے نماز جنازہ پڑھا ہے، تو پہلے تو علی نے یہ کہا کہ واقعی پڑھا دوں. جب کہتے ہیں ہمارا یہ میت ہے، یہ جنازہ ہے، تو علی نے نیت کی اس میت پر نماز پڑھتا ہوں. اب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ملک الموت پر اطاعت علی کی فرض ہے. ملک الموت پر علی کی اطاعت فرض ہے. علی نے کسی زندہ کو مردہ کہہ دیا تو ملک الموت علی کی اطاعت میں ہے. اب وہ جو لائے تھے اشارے کر رہے ہیں وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. نماز علی پڑھاتے ہوئے اشارے کر رہے ہیں وہ اٹھتا نہیں ہے. تو علی نے مسکرا کر فرمایا اب نہیں اٹھے گا، اب تو قیامت میں بھی میری اجازت سے اٹھے گا. علیہ السلام کی یہ شان ہے، ان کی بیویاں بے پردہ ہیں. یہ اختیار رکھتے تھے لیکن قیامت تک شریعت کو بچانا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ مشیت اللہ ہے. ایک وقت آیا کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل نماز پڑھا ہے. حضرت مسلم کی جب عصر کی نماز پڑھا ہے، افتنا میں صرف 17 افراد رہے ہیں. تو جب نماز پڑھا چکے نا وہ 17 بھی چلے گئے. اب حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں اکیلے رہ گئے. حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے، کوئی ساتھ نہیں تھا. ایک گھر کے دروازے پر جا کے بیٹھ گیا. ایک خاتون اس دروازے سے باہر گئی جس کا نام تاریخ میں طوعہ بیان کیا گیا. اس نے جب ایک اجنبی اپنے دروازے میں بیٹھے دیکھا کہ کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا پیاسا ہوں، پانی پلا. اس نے پانی پلایا، پھر بھی حضرت مسلم ابن عقیل پھر بھی وہاں بیٹھے ہیں. جب پانی پینے کے باوجود بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ طوعہ آئی. میں نے تمہیں پانی پلا دیا، اب تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت مسلم نے سر جھکا کر کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس سر چھپائے چھپائے حضرت مسلم ابن عقیل طوعہ سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا تم امام حسین کو جانتی ہو؟ طوعہ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو میرے مولا ہیں، وہ تو میرے آقا ہیں. کہا تمہیں پتا ہے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا ہے.
تو آپ کہنے لگے ہاں میں جانتی ہوں، اس کا نام شہزادہ مسلم بن عقیل ہے۔ مسلم نے کہا تم مجھے پہچانتی ہو؟ کہنے لگی پہچانتی تو نہیں، نام جانتی ہوں کہ میرے مولا نے انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا۔ سر چھپائے ہوئے کہا مسلم ابن عقیل ہے، انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کسی سننا تو وہ گھبرا گئی، گھر کے اندر لے گئی۔ ساری رات حضرت مسلم ابن عقیل عبادت الہیہ میں مصروف رہے۔ فجر کا وقت آیا، بچے جھوٹے، فجر کا وقت آیا، حضرت مسلم نے گھوڑوں کی چاقوں کی آواز سنی، سمجھ گئے کہ لشکر بھیجا گیا ہے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ گھوڑوں کی چاقوں کی آواز سن کر حضرت مسلم ابن عقیل تو کے گھر سے آگے بڑھے۔ اس کے گھر کے صدر دروازے سے، بڑے دروازے سے مسلم ابن عقیل نکل کر تلوار لے کر نکل کر باہر جانا چاہتے تھے۔ تو صدر دروازے کا سامنے آ کر حضرت مسلم ابن عقیل میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے آقا جنگ کی حکمت عملی یہ اختیار کریں، جنگ کی حکمت عملی یہ اختیار کریں کہ گھر میں رہ کر جنگ کریں تو زیادہ محفوظ رہیں گے، باہر نہ جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا نہیں، میں گھر میں رہ کر جنگ نہیں کروں گا۔ اصرار ہوتا رہا تو اور مسلم ابن عقیل نے آخر میں توان نے کہا اچھا آقا صرف اتنا بتا دیں کہ آپ گھر میں رہ کر جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے، آپ تلوار لے کر باہر کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر جملے کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آ گئی نا حضرت مسلم ابن عقیل نے، میں تو دوہرا رہا ہوں، حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرم سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نامحرم سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مسلم کی خدمت میں عرض کروں گا، مسلم آپ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ تلوار کے گھر میں نامحرم سپاہی داخل ہو جائے۔ اگر آپ کربلا میں ہوتے آپ کیسے برداشت کرتے کہ جیسے مار کر بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری جا رہی تھی، مسلم ابن عقیل آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بالآخر مختصر کروں، حضرت مسلم ابن عقیل کو کسی طرح طویل جنگ کے بعد گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے ظالم ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں نا، کسی نے جب مسلم دربار میں پہنچے کسی نے مسلم سے کہا امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم ابن عقیل نے جواب دیا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اور حضرت مسلم اپنا سر فخر سے بلند کر کے لڑین کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو ایک بات یاد دلاؤں اور اردو کو اختتام تک پہنچاؤں۔ جب یہ قافلہ رہا ہو کر مدینے پہنچ گیا تھا تو مدینے میں سید سجاد علیہ السلام سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، مولا جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل دربار میں گئے تھے تو ان کا سر فخر سے بلند تھا، سینہ بنا ہوا تھا، لیکن لولا سے جب آپ دربار میں گئے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، مولا آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ مولا
کرنے والے نے کہا مولا کیا طواف کا وزن زیادہ تھا؟ مولا کیا طواف کا وزن زیادہ تھا؟ حضرت سجاد علیہ السلام نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ میرا چچا دربار میں گیا تو اکیلا تھا، جب میرا چچا دربار میں گیا تو اکیلا تھا، جب میں دربار میں گیا تو میری خوبیاں دربار میں یہ پودا کھڑی تھی، سکینہ کی گردن بندھی تھی، بیویوں کے پاسو بھرے تھے، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ عزیزو، ظالم ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور ان کو اس طرح قتل کرو کہ ان کا سر چھت کے باہر رکھو، تاکہ جب یہ قتل ہو تو سر چھت سے گر کر زمین کی طرف آئے۔ سیڑھیوں سے لے کر جلاد حضرت مسلم کو چھت کی طرف جا رہا تھا، راستے میں سیڑھیوں میں جلاد کو رسول اللہ نظر آئے، رسول اللہ نظر آئے، جنہوں نے اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور پکڑتے کہہ رہے تھے، اے ظالم، میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے ظالم، میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت جنت گھبرا گیا، گھبرا کر نیچے کی طرف بھاگا، حضرت مسلم چھت پر پہنچے، حضرت مسلم کو تھوڑا سا موقع مل گیا۔ آپ جانتے ہیں کربلا کے پہلے شہید کا نام مسلم ابن عقیل ہے، حالانکہ یہ 9 ذی کو شہید ہوئے، اگلے دن بقرعید تھی، حضرت مسلم ابن عقیل چھت پر پہنچے، تھوڑا سا موقع ملا، اگلے دن بقرعید ہے، تھوڑا سا موقع ملا، چھت پر سے جھانک کر حضرت مسلم ابن عقیل نے زمین کی طرف دیکھا، دوسرے بھی عید تھی نا، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خریداری کے لیے لے جا رہے تھے، مسلم نے وہیں سے گزار کر کہا، مسلم نے گزار کر کہا، میں بھی اپنے 2 بچے لایا تھا، میں بھی اپنے 2 بچے لایا تھا، اے بھوکے مارو، میرے بچے مل جائیں، انہیں نہ بتانا تمہارا بابا مارا گیا، انہیں نہ بتانا تمہارا بابا مارا گیا۔ حضرت ایک مرتبہ موقع ملا، جلاد نہیں جا رہا، ایک مرتبہ ابھی تک جلاد واپس نہیں پہنچا، حضرت مسلم ابن عقیل نے منزل سوق کی طرف انگشت شہادت کو بلند کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ سفر کے تھے، سالریہ سے اب سوق کی منزل پر امام حسین پہنچ چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنی انگشت شہادت سے منزل سوق کی طرف اشارہ کر کے کہا، السلام علیکہ یا آقا اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حسین چلتے چلتے رک گئے اور رک کر بلند آواز سے کہا، وعلیکم السلام یا آخی، وعلیکم السلام یا آخی۔ حضرت عباس نے دیکھا، حضرت عباس قریب آئے، آخر کا مولا مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کسے سلام کا جواب دے رہے؟ اب سنیں گے نا، مجھے آپ کی گفتگو کے امام حسین نے فرمایا، بھائی عباس، اگر تم دیکھو گے تو برداشت نہیں ہوگا، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ عباس نے اشارہ کیا، مولا مجھے دکھائیں۔ امام حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو سامنے کیا، حضرت عباس نے دیکھا جھنڈا ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، حضرت مسلم کا سر اعظم چھت سے باہر نکلا ہوا ہے، قریب ہے کہ حضرت مسلم کے سر کو وہ قلم کر دے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس سے برداشت نہیں ہو سکا، حضرت عباس نے آگے بڑھنا چاہا، حسین علیہ السلام نے عباس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھیا کہاں جا رہے ہو، بھیا کہاں جا رہے ہو، بھیا تم سوچ کی منزل پر ہو۔ عباس کہنے لگے، مولا